میرا بھائی کلمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنا جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا بھائی، یہ اصلاح کے لیے میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی۔ ایسی باتیں آپ کو سننے میں نہ پڑھنے میں ملیں گی۔ بعض میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں زندگی میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ حضرت عمر بہت جلانی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، مجھے مکہ مارا میرے سینے پہ، میں دور جا کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے، ایک سواری پر کھچر تھا، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ، آواز دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تم جانتے ہو نا؟ اے معاذ، میں نے بولا قربان ہو میرے والدین آپ پر یا رسول اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ نہ، بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر سواری چلتی گئی، پھر آگے تھوڑے سے جا کر پھر فرمایا اے معاذ، قربان ہو میرے والدین آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر غلام، تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر خاموش۔ یعنی کہ یہ قاعدہ ہے کہ جو بات آپ نے ترغیباً کہنی ہو تو اس کو آپ 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ پھر تھوڑا سا سواری آگے گئی، پھر آپ نے یہی فرمایا ہے معاذ، حاضر غلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ میں خوشی سے سواری سے اچھلا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو بتا دیں؟ آپ نے فرمایا لوگ اس پر عمل شروع کر دیں گے، لوگ کلمے پر یقین کر لیں گے۔ بعض میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں زندگی میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ ٹھیک، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا واجب ہوگی جنت، لیکن عمل کروں گا تو واجب ہوگی۔ کلمہ تو ورنہ ابو لہب نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، منافقوں کے سردار نے۔ کلمہ محب اور آج بھی پڑھتے ہیں، کچہریوں میں کتنے کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا بھائی، کلمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنا جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اگر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ بات کبھی بتاتا نہ۔ اب دوسری حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مجلس میں، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلیں گے ہیں، دشمن داری ہے، یہودی کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تو میں باہر نکلا ڈھونڈتا تو سامنے ایک باغ تھا، اس میں ایک راستہ بنا ہوا تھا، جیسے جانور اس میں سے گزرتا ہے نا، اس طرح بندہ بھی گزرنا چاہے تو میں اس سوراخ میں سے اندر گیا کہ اندر دیکھوں شاید باغ میں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے میری آہٹ پائی تو آپ نے کہا کون؟ میں نے عرض کیا آپ کا غلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ۔ جیسے میں گیا تو آپ نے اپنے دونوں جوتے اٹھا کر مجھے پکڑا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو لے جاؤ، جو تجھے سب سے پہلے ملے، یہ سند تھی کہ جو تجھے سب سے پہلے ملے اس کو بولنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے میں داخل ہوا اسی طرح میں جوتے لے کر باہر نکلا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ جو تجھے پہلے بندہ ملے، یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا بھائی، یہ اصلاح کے لیے میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی۔ ایسی باتیں آپ کو سننے میں نہ پڑھنے میں ملیں گی، اس لیے آج ہم جو ہے نا بالکل نہ ڈر ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے ابو سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوتے پہچانتے تھے، تو میں نے عرض کی کہ اے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں،
مجھے مکہ مارا میرے سینے پہ، میں دور جا کر گرا اور میں رونے لگا. حضرت عمر بہت جلالی تھے. میرا رونا سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گیا. عمر نے عمر کیوں مار رہے اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت. آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے. دیکھو میں نے جوتے دیے ہیں کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امت کو ہم نے یہ بتا دیا تو امت تو معاملہ چھوڑ دے گی، عمل ہی چھوڑ دے گی، وہ تو اسی پر تکیہ کرے گی. آج ہم یہی کر رہے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں نا. یہ سمجھانا مقصود تھا. دونوں حدیثیں میں نے اس لیے بیان کر دی، حضرت معاذ بن جبل کی بھی، حضرت ابو ہریرہ کی بھی، تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. آج امت کو اس پہ لگا دیا. سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں کرپشن مسلمان کر رہے ہیں. بولتا ہوں تو جھوٹ، سنتا ہوں تو گند، بات بولتا ہوں تو گندی بات بولتا ہوں. نہ مجھ سے میرا ہمسایہ محفوظ ہے میری زبان سے، نہ کوئی راہگیر محفوظ ہے. جو منہ میں آتا ہے میں نکالتا ہوں، دیکھتا ہی ہوں کہ یہ کیا کہے گا. اس سے میرا قصور کیا کیا؟ نہ مزدور کی مزدوری پوری دیتا ہے ارب عجم کے اندر دیتے ہیں، سالوں کام کرا کے ان بیچاروں کو. نہ یہاں پر نہ میں صحیح ڈیوٹی دے رہا ہوں نہ آپ دے رہا ہوں، نہ ایک دفتر کا چپڑاسی نہ ایک وزیر دے دیں ڈیوٹی اللہ کے خوف سے. تو پھر میں کیوں نہیں ڈرتا؟ میرے اندر کیوں نہیں اللہ کا خوف آتا؟ خلوت میں بھی جلوت میں بھی. نہ کاروبار میں ڈرتا ہوں، دودھ بیچتے وقت نہیں ڈرتا، موچی جوتا سیتے ہوئے بھی نہیں ڈر رہا، مزدور پتھر اٹھاتے ہوئے نہیں ڈرتا. مالک چلا گیا تو بیٹھ کے سگریٹ لگا کے، جس کی کون پوچھے گا؟ وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی قسم ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو تم بخشے جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتایا، چچا عباس ہے، پھپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ. کتنے قریبی رشتے ہیں؟ چچا، پھپھی، بیٹی فاطمہ. کبھی دل میں گمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتے دار ہیں تو ہم نجات ہوگی. عملی عملی عملی. اس چیز نے علماء سو نے تمہارے ذہنوں میں ڈال دیا.